چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ آئیے سامنے سیاست کریں اور شروع کریں پھر کھلم کھلا، لیکن اس طرح کی بلیک میلنگ اور پھر لوگوں کو ایمان کے واسطے دینا، میرے خیال میں دس از ویری ڈسگسٹنگ، اور یہ زیادتی ہے، اور لوگوں کو، عوام کو، اور بالخصوص پاکستانی جوانوں کو اپنی ریاست اور اپنے فوج کے خلاف بھڑکانا اور انقلاب کے نعرے لگانا، آئی تھنک دس از ویری چیپ اور ویری ڈسگسٹنگ، اس اسٹنکنگ پالیٹکس، اس سے آپ کو باز آ جانا چاہیے۔ میں خیبر پختونخوا کے نوجوانوں سے بالخصوص اور پورے پاکستان کے نوجوانوں سے بالعموم میں ان سے یہ اپیل کروں گا، اور یہ میری ان سے گزارش ہوگی کہ ایسی دھما چوکڑیوں میں اور ایسے کالز پر جو پاکستان کی ریاست اور ہماری فوج کے خلاف ہو، اس سے اپنے آپ کو الگ کریں، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بیوقوف ہیں، اور ہم ان کو بیوقوف بنانے میں تیسری بار کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا نوجوان اور پاکستان کا نوجوان باشعور ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ پشتون جذباتی ہے، بہادر ہے، اور کوئی ان کی جرت اور بہادری کو اس پہ تھوڑا سا ہاتھ پھیر کے للکار دے تو اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، لیکن آپ ضرور دیکھیں کہ کون آپ کو اپنے کس مقاصد، کن گھٹیا اور غلیظ مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے، تو میرے خیال میں آپ کو فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا بلکہ یہ آسان ہوگا۔ اور میں پھر یہ بھی کہہ دوں کہ اگر آپ کو ریاست کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف پاکستان کی اکانومی کو برباد کرنے کے لیے ایندھن بنایا جاتا ہے، تو ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جن سے پاکستان کی بنیادی اساس، پاکستان کے دو قومی نظریے، پاکستان کے وجود کو نقصان ہو، جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے پاس وہ لوگ بھی ہیں، ان کی صفوں میں شامل ہو کر آئیں گے جنہوں نے بیرون ملک پاکستان کے جھنڈے اتار کر اس کو آگ لگائی تھی، تو اس کی سزا پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ بھی بلاک ہو سکتا ہے، آپ کا پاسپورٹ بھی بلاک ہو سکتا ہے، آپ کا موبائل سم بھی بلاک ہو سکتا ہے، اور آپ کو اور بھی کافی ساری تکالیف بھی، اگر آپ سرکاری نوکر ہیں۔ میں بالخصوص ان ملازمین جو ٹی ایم ایس کے لوگ ہیں جن کو اس 24 نومبر کے کال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایندھن کے لیے، وہ ملازمین جو سرکاری اساتذہ ہیں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں، ادروائز آپ کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، تو ان کو میں یہ کہہ دوں کہ یہ آپ کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں، لیکن سرکاری ملازمین کوئی بھی ہوں، انہوں نے اگر اس کال میں اور اس احتجاج میں شرکت کی تو ان کو اپنی نوکری سے واقعی میں ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اس وقت بالکل بھی نہ مذاق کے موڈ میں ہے اور نہ ہی بالکل گپ شپ کے موڈ میں ہے۔ The things are very serious، اور مذاق جتنا ہو سکتا تھا وہ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے تو ہم نے ایک سائیڈ پہ چلنا ہے۔ اور آخر میں ایک بات تمام پی ٹی آئی کے لیے، یہ سول سپرمیسی کے یہ جو آپ راگ الاپتے رہتے ہیں اور آپ اتنا ڈیموکریٹ بنتے ہیں، کبھی آپ چے گویرا بن جاتے ہیں، کبھی آپ امام خمینی بن جاتے ہیں، کبھی آپ ماؤ زے تونگ بن جاتے ہیں، تو آپ کو اتنا بتا دیں کہ آپ کی سول سپرمیسی کی حالت یہ ہے کہ آپ کو جنرل باجوہ صاحب ہی حکومت میں لائے تھے، جنرل فیض صاحب آپ کو حکومت میں لائے تھے، ایک آدھ جنرل اور بھی تھا، اور ثاقب نثار بھی تھا، پاناما بینچ اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، میاں نواز شریف کا ہستہ بستہ پاکستان اس کو اجاڑ کے رکھ دیا گیا تھا۔ آپ سب صحافی دوست میرے گواہ ہیں کہ جب ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت سنبھالی تو اس وقت پاکستان ڈیفالٹ پہ پہنچ چکا تھا اور ملک کے 3 ٹکڑے ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، اور آپ لوگ ہی ہمیں کہتے تھے یہاں پر پریس کلب میں، ٹی ویز پر اور ہر پریس کانفرنس میں کہ آپ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ جی، ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس داؤ پہ لگا دیے، ہم نے اپنا سیاسی نقصان کر لیا، بٹ وی آر پراؤڈ ٹو سے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا ہے، ہم نے پاکستان کے وجود کو بچا لیا۔ اور یہ نام نہاد ڈیموکریٹ جو آج کہتے ہیں کہ فوج کو یہاں ہونا چاہیے اور فوج کو وہاں ہونا چاہیے، فوج بڑی دور رہ گئی تھی، بہت دور رہ گئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد۔ یہ ہاتھ سے پکڑ کر اور بارڈر سے پکڑ کر ان کو پارلیمنٹ میں گھسا کر لے آئے، اور پھر ایک کرنل کے ذریعے یہ پوری پارلیمنٹ اور پورا سیشن چلاتے تھے۔
कर्नल लियाकत उसका नाम था, और आप मेजर अपना आमिर लियाकत हुसैन की स्टेटमेंट, और कई ऐसे पीटीआई रहनुमा हैं जो उन्होंने इस बात का कहा था, उन्होंने इसकी तस्दीक की थी कि हमें गर्दनों से पकड़ पकड़ के लाया जाता है। तो बानी पीटीआई साहब, हमें ये भी पता है कि आपकी सिविल सुप्रीमेसी में कितना दम है, आपकी जमहूरियत पसंदी में कितना दम है। फौज के किसी एक संतरी, एक सिपाही बादशाह की आंख मारने की देर है और आपकी पूरी पार्टी एक साइड से दूसरी साइड पे चली जाएगी, आपकी पोजीशन फिर कुछ और होगी। तो आपको ये भी आखिर में बता दूं कि आपको तबलीगी जमात से नहीं उठाया गया, आप सरोजे पे नहीं थे, आपको चिल्ले से नहीं ले जाया गया, आप 190 मिलियन पाउंड की चोरी में अंदर हैं। और इस तरह अगर चोरों को छोड़ना होता तो हम छोड़ भी देते, या इस तरह की कोई रिवायत होती। नो, नेवर। आप सबूत लाएं, रसीदें लाएं, कोर्ट ऑफ लॉ से, ड्यू कोर्स से आप गुजरें, वहाँ पे ये आप ही कहते थे कि रसीदा कटो, अदालत में जाओ और वहाँ से इंसाफ लो। अब आप भी वहीं से इंसाफ लें, इंसाफ मिलेगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। एनी क्वेश्चन अगर आपको हो तो।